بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں خالد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر خالد۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ان کا دل سے شکریہ، اور جو دوست نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ابھی بہت کچھ دیکھنا باقی ہے۔ میں اس وقت نکلا ہوں جی ناصر باغ پارکنگ پلازا سے۔ وہ میرے لیفٹ سائڈ پہ آپ نے بینر دیکھے، فلیکسیں لگی دیکھی ہے، وہ ہے۔ تو رائٹ سائڈ پہ ٹاؤن ہال ہے، یہ بگیوں کی توپ لگی ہوئی ہے، بڑی لاہور کی مشہور ہے بگیوں کی توپ۔ اور جناب میرے لیفٹ سائڈ پہ جو پنجاب یونیورسٹی کا اولڈ کیمپس ہے، اور رائٹ سائڈ پہ میوزیم ہے۔ میں اس کو جا رہا ہوں جی ویڈیو بنانے کے لیے نیلا گنبد پارکنگ پلازے کی۔ تو آپ دیکھیں گے دو پلازوں کے جو درمیانی فاصلہ ہے وہ مشکل سے 1 کلومیٹر ہے، یعنی اتنی زیادہ ضرورت ہے پارکنگ پلازوں کی۔ تو میں نے سوچا یہاں سے ویڈیو شروع کرتے ہیں، آپ تھوڑا سا دیکھیں گے۔ یہ ٹورنٹن مارکیٹ ہے جی، بہت پرانی، اس کو ایک بار ختم کرنے لگے تھے لیکن لاہور کے سارے لوگ سڑکوں پر آ گئے، اور پھر گورنمنٹ کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اس کو چھوڑ دیا۔ یہ چوک ہے جی، رائٹ سائڈ پہ پرانی نارکلی اور لیفٹ سائڈ پہ نئی نارکلی، یہ وہ چوک ہے۔ تو یہاں سے سیدھا ہوتے ہیں تھوڑا تو رائٹ سائڈ پہ دکانیں آ جاتی ہیں جی سنیاروں کی، اور لیفٹ سائڈ پہ اس کے ساتھ ہی پارکنگ پلازا آ جاتا ہے جو نیلا گنبد پارکنگ پلازا۔ اس کا راستہ تو پہلے ہے مگر چونکہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو میں دوسرے راستے سے جاؤں گا۔ آپ دیکھ لیں گے کہ وہاں سے چلے ہوئے مجھے ابھی تک تقریباً یہ راستہ یہ لیفٹ میں گزرا ہے، اور کریکٹ 1.40 منٹ لگے، 1 منٹ 40 سیکنڈ لگے یہاں پہنچنے ہوگا۔ تو یہ آدھا کلومیٹر بھی نہیں ہوگا، آدھا کلومیٹر سے بھی کم ہوگا۔ یہ اس کا راستہ ہے جی۔ یہاں رائٹ سائڈ پہ جی پی او ہے، اور یہاں سے لیفٹ ہو گئے، اور اسی چوک میں مشہور زمانہ لاہور کی ایک فروٹ چاٹ بکتی ہے، لیکن کسی زمانے میں اس کا ٹیسٹ بہت اعلیٰ ہوا کرتا تھا۔ لاسٹ ٹائم جو میں نے کھائی ہے تو بس میں مایوس ہی ہوا ہوں۔ آپ نے یہاں پر لگتی ہے، آپ نے کھانی ہے تو کھا لیجیے گا، پتہ نہیں آپ مایوس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، لیکن مجھے تو وہ والا پہلا ٹیسٹ یاد تھا۔ وہ لوگ بھی گئے جو ٹیسٹ بنایا کرتے تھے، وہ کھانے والے بھی کچھ چلے گئے، کچھ جانے والے۔ یہ جی پارکنگ پلازے قریب جتنی عمارتیں ہیں نا ان سب کی بیوٹیفیکیشن کی جائے گی۔ ان میں سے 2 عمارتیں تو بہت تاریخی ہیں، جن میں خاص طور پر ایک یہ آپ کو نظر آئے گا گرجا گھر، یہ جو ریڈ بلڈنگ والا ہے، اور اس کے آگے ایک بلڈنگ نظر آئے گی جو ہے جب یہ ہندوستان پاکستان اکٹھا تھا تو یہ تھا اسٹیٹ بینک آف انڈیا۔ تو ایک دوسرے کمیٹی میں کہا تھا جی اس کو اسٹیٹ بینک آف انڈیا لگا کریں، ایکس لگایا کریں۔ تو میں کہہ دیتا ہوں جناب کہ ایکس اسٹیٹ بینک آف انڈیا، یہ اس کی بلڈنگ تھی۔ آپ اس بلڈنگ سے لگا لیں اندازہ، یہ والی بلڈنگ اندازہ لگا لیں کہ یہ جگہ کتنی ہے۔ وہ سامنے آپ کو نیلی ٹائل سے لگا ہوا بنا ہوا عبدالرزاق، حضرت عبدالرزاق مکی صاحب کا مقبرہ نظر آ گیا۔ یہ میں جناب سیڑھیوں سے اتر کے نیچے آ گیا ہوں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو شٹرنگ ہوئی ہوئی ہے یہ اس کی تیسری چھت کی شٹرنگ ہے۔ وہ سامنے آپ کو دربار نظر آ گیا۔ انہی کی وجہ سے اس چوک کو نیلا گنبد کہا جاتا ہے۔ یہاں پر سائیکل مارکیٹ تھی جو گرائی گئی، جس کا بڑا شور مچا تھا، اس کو بھی نیلا گنبد سائیکل مارکیٹ کہتے تھے۔ یہ اس کا دوسرا فلور ہے جہاں پہ میں پھر رہا ہوں، شٹرنگ ہوئی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر تیسرا اور آخری فلور جو ہے وہ بنے گا۔ میں بتا دوں کہ اس کی جو سراؤنڈنگ کیا ہے، اس کی لوکیشن کیا ہے جناب۔ یہ انارکلی جہاں پر اینڈ ہوتی ہے نا، ایک تو لوہاری کی طرف سے آپ کہہ لیں شروع، جہاں پر وہ اینڈ ہوتی ہے، جہاں سے آگے پرانی نارکلی شروع ہوتی ہے، وہاں پر یہ واقع ہے۔ نمبر 2، اس کی ایک سائڈ پہ نیو ہسپتال واقع ہے، اس کی دوسری سائڈ جو ہے وہاں پر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ہے۔ اس کے ساتھ ایوننگ ہال ہے جو ایف سی کالج کا یہ ہاسٹل ہے۔ اس کے ساتھ ایکس اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی بلڈنگ ہے۔ اس کے ساتھ جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ ہے حضرت عبدالرزاق مکی صاحب کا مقبرہ۔ یہ ساری لوکیشنوں کے درمیان میں جناب یہ پارکنگ پلازا ہے، اور یہ 3 منزلہ پارکنگ پلازا جی۔ 3 منزلہ اس کی اس لیے بنائی گئی ہے، باقی سارے تقریباً دو پلازے 3 منزلہ ہے، باقی تقریباً 2 منزلہ ہے۔ اس کی تیسری منزل جو ہے وہ جو نیلا گنبد سائیکل مارکیٹ ڈیمولش کی گئی ہے، ان لوگوں کا خیال رکھا گیا، ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ آپ لوگوں کو اس کے اندر میں ایک پورا
ایریا دیں گے اور جناب یہاں پر وہ وعدہ پورا کرتے ہوئے ایک پورا جو فلور ہے وہ سائیکل مارکیٹ کو دیا گیا، جس کے بیچ میں 69 سائیکل کی دکانیں بنائی گئی ہے، تو جو کہ وہ ڈیزائن یعنی ان کا تیار ہے، ابھی بن جائے گی، تو وہ پھر ان لوگوں کو الاٹ ہو چکی ہے جو لوگ وہاں پر تھے، جن لوگوں کی دکانیں ڈیمولش کی گئی تھی ان کو وہ الاٹ ہو چکی ہے، ابھی وہ بیچارے دائیں بائیں کام کر رہے ہیں مگر بہت جلد ان کی سنی جانے لگی ہے۔ تو یہ پارکنگ پلازا جو ہے جناب یہ 3 اس پہ ہے، اس کے گرد گرد جیسے میں نے آپ کو بتایا بڑی اہم بلڈنگ ہے، اس کی 3 منزلیں زمین کے اندر ہے۔ جب اوپر سے یہ برابر ہو جائے گا تو یہ ویسا ہی آپ کو لگے گا کہ یہ یہاں پر کچھ ہے ہی نہیں، یہاں پر گراؤنڈ ہو جائے گی، اس کے اوپر ٹف ٹائل لگ جائے گی، اس کے اوپر جناب کافی شاپ بن جائے گی، سٹنگ ایریا بن جائے گا، اور آپ کے دائیں بائیں جو میں نے بلڈنگیں کھلوائی ہے وہ نظر آئے گی۔ وہ سامنے ایوننگ ہال کی بلڈنگ ہے، وہ سامنے اسٹیٹ بینک آف انڈیا وہ بلڈنگ ہے، اور اس کے رائٹ سائڈ پہ آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے نظر آئے گا جی حضرت عبدالرزاق مکی صاحب کا مقبرہ، یہ ان کا گیٹ نظر آیا، اس کے پیچھے مقبرہ ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں بیٹھ کے نظر آئیں گی۔ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہاں پر تھا جی فوارہ، ٹھیک ہے، کوئی کسی کی بلڈنگیں نہیں گرائی گئی، کوئی دکانیں نہیں توڑی گئی، صرف سائیکل مارکیٹ گئی ہے، وہ بھی اس لیے گئی ہے کہ جو حضرت عبدالرزاق مکی صاحب کا مقبرہ ہے اس کے ارد گرد میں جو سارا کچھ تھا وہ کلیئر کیا گیا۔ یہ جی آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی جو ہر پارکنگ پلازے کے بیچ میں 2 بنائی جا رہی ہے لفٹیں، ٹھیک ہے جی، 6 لفٹ ہے، کیونکہ جو ہماری مائیں بہنیں جو ہمارے بزرگ سائیکل مارکیٹ میں کاروبار کریں گے وہ جب اس کے نیچے آئیں گے کاروبار کرنے، یا جو کسٹمر آئیں گے تو ان کی سہولت کے لیے 2 لفٹیں بنائی گئی ہیں، ہر پارکنگ پلازے میں 2 لفٹیں دی گئی ہیں۔ دوسری عام سادی سیڑھیاں تو ہوگی کیونکہ ایمرجنسی میں وہی کام آتی ہے۔ یہ ہے جی وہ بازار جس کے نام پر اس سارے علاقے کو نیلا گنبد کہا گیا، یہ ہے وہ نیلا گنبد، ان کی ویڈیو میں نے الگ سے بنائی ہے، وہ آپ دیکھ لی ہوگی یا دیکھ لیں گے۔ تو یہ میں اس کے 2 ویڈیو بناؤں گا، ایک میں یہاں پر پھر رہا ہوں جی اس کے 2nd فلور پہ، اور اس کے بعد جو نیکسٹ ویڈیو پارٹ 2 میں آئے گی وہ اس کے نیچے کی ہوگی۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کیا کچھ ہوگا، اس کی لاگت کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ یہ 3 منزلہ ہے تو اس کی لاگت جو ہے دوسرے سے تھوڑی سی زیادہ ہے۔ اس کی لاگت ہے جی 2.24 سے لے کر 2.45 بلین روپیز، یہ بلین روپیز ہے جی۔ میں نے ایک ویڈیو میں غلطی سے ڈالر کہہ دیا تھا تو پھر وہ غلطی تو ہو جاتی ہے، میرے سے اکثر ہی ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ بات کریں گے کہ اس میں پارکنگ کتنی ہے تو سپیس کتنی ہے، تو جناب سبھی اس کو راؤنڈ فگر ہی بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی 400 اس میں کاریں ہیں، لیکن کریکٹ فگر جو ہے وہ ہے 374 کاریں، 374 کارز، ٹھیک ہے جی، 374 کاریں ہیں، اور لکھنے میں راؤنڈ فگر آ رہا ہے جی 800 موٹر سائیکلیں، ٹھیک ہے۔ کئی جگہ پہ فلیکس میں بھی ایسا لکھا ہوا ہے تو یوٹیوبر بھی ایسا لکھ رہے ہیں، لیکن جو کاغذی کاروائی ہے نا اس کے بیچ میں ہے جی 790 موٹر سائیکلیں، 790 موٹر سائیکلیں، 374 کاریں، اور 69 ایک کم 70 جو دکانیں ہیں وہ اس کے بیچ میں جو سائیکل مارکیٹ ہے وہ دی جائے گی۔ یہ 3 منزل ہے جی، یہ اس کے نیچے والی منزل پہ اترنے کا راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ آپ کو میں نے اس کی لاگت بتا دی، اس کا میں نے آپ کو اس میں کتنی سپیس ہے وہ بتا دیا۔ اب میں بتا دوں کہ یہ فلی آٹومیٹک ہے، آپ ایسے داخل ہو گئے، آپ ٹکٹ لیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ نے کون سے فلور پہ جانا ہے۔ آپ اس فلور پہ جائیں گے تو چھت پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو 2 رنگ کی لائٹیں نظر آئیں گی، ایک سبز اور ایک لال۔ سرخ لائٹ کا، لال لائٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ پارکنگ جو ہے اس میں جہاں پر گاڑی کھڑی ہے پارکڈ ہے، آپ جہاں پر نہ دیکھیں، آپ دور تک دیکھیں گے، آپ کو جہاں پر جس لائن میں سبز لائٹ جلتی ہوئی نظر آ جائے گی آپ وہاں پر جائیں گے، وہاں پر آپ اپنی گاڑی کھڑی کریں گے، وہ جو لائٹ ہے وہ ریڈ ہو جائے گی، کیونکہ سینسر لگے ہوئے وہ ریڈ ہو جائے گی، تو جناب آپ کو ایک اچھی سپیس مل جائے گی۔ اس کے جو پیسے ہیں وہ تو ہو گئے پھر اس حساب سے کہ وہ ہوتا ہے پہلے 12 گھنٹے کے یا 8 گھنٹے کے اتنے پیسے، اس کے بعد پھر پر آور کے حساب سے، پر ڈے کے حساب سے چارجنگ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنی گاڑی کھڑی کرے اور پھر 1 ہفتے کے بعد آئے، بالکل ویسا ہی سسٹم جیسا ایئرپورٹس پر ہوتا ہے۔
تو اس کے بعد اگر آپ بات کریں گے تو اس کے بیچ میں آپ کو ایک زبردست جدید طریقے کا وینٹیلیشن سسٹم ملے گا، کیونکہ جو بیسمنٹ ہوتی ہے یہاں پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، یہاں پر حبس ہو جاتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے آپ سائیکل بچوں کی کیسے خریدیں گے؟ اگر وہاں پر حبس ہوگا، آپ کو گھبراہٹ ہوگی، آکسیجن کی کمی ہوگی، تو آپ کیسے خریدیں گے؟ آپ تو وہاں پر جائیں گے نہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے ایک زبردست وینٹیلیشن سسٹم ہے، وہ اس میں لگایا جائے گا تاکہ آپ اس کو آرام سے نیچے جا سکیں، شاپنگ کر سکیں، انجوائے کر سکیں۔ اچھا، اگر ایریا کی بات کی جائے نا تو یہ ٹوٹل 16 کنال پر محیط ہے۔ اس کا جو سارا ایریا ہے اس پارکنگ پلازے کا وہ 16 کنال ہے جی۔ اس کے بعد اس میں جدید فائر فائٹنگ سسٹم لگایا جائے گا، خدا نہ خواستہ آگ لگنے کی صورت میں وہ خود ہی آٹومیٹک آن ہوتے ہیں، دھوئیں کی وجہ سے وہ آٹومیٹک آن ہوتے ہیں اور ساری آگ کو وہ خود ہی بجھاتے ہیں۔ تو وہ سسٹم جو ہے فائر فائٹنگ کا وہ اس میں لگایا جائے گا۔ اس کے بعد سی سی ٹی وی جو سیکیورٹی ہے، کیمرے وہ لگائے جائیں گے، آپ کی گاڑیوں کی، آپ کی موٹر سائیکلوں کی، آپ کی دکانوں کی پوری سیکیورٹی ہوگی۔ تو 24 گھنٹے ساتوں دن جو ہے نا وہ سی سی ٹی وی کیمرے جو ہے وہ چلیں گے اور آپ کی اس چیز کی حفاظت کریں گے، اس کو یقینی بنائیں گے تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اچھا، یہ جو اس کی ایک خاص بات میں آپ کو بتا دوں جلدی سے کہ انارگلی کے اندر بے تحاشا موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں، بے تحاشا گاڑیاں کھڑی ہیں، گزرنے کی راستہ ایک سائڈ پہ تھوڑا سا جو جانتے ہیں لوگ وہ سمجھتے ہیں، کاروبار کرنا مشکل ہو رہا ہے، وہ دونوں طرف سے گیٹ لگا کے اس کے اندر صرف پیدل چلنے کا راستہ بنا دیا جائے گا، جو وہاں پہ گاڑی ہے وہ ساری اٹھا کے یہاں پر ڈالی جائے گی۔ پھر انارکلی کے بازار کے اندر سٹنگ ایریا بنائے جائیں گے آپ کے لیے، تو اس لیے وہ جو ہے سارے کا سارا انارکلی بازار آپ کو نہایت خوبصورت اور صاف ستھرا ملے گا۔ اسی طرح جو اس کی سراؤنڈنگ میں جتنی بھی جو دکانیں ہیں، جو مارکیٹ ہے، ان کی جو پارکنگ ہے وہ یہاں پر آ جائے گی، اور وہ سارے کے سارے جو ایک رش بنا ہوا ہے جگہ جگہ پہ پارکنگ کر کے وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ گورنمنٹ آپ کو پارکنگ وہاں پر کرنے نہیں دے گی۔ تو اس کے اینڈ پہ ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا پیغام دے دوں کہ صفائی کا خاص خیال رکھا کریں، جیسے ہم اپنا گھر صاف کرتے ہیں اسی طرح گلی کو بھی صاف رکھیں، اپنے پارکوں کو، اپنے شہر صاف ستھرا رکھا کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، خود بھی اس بات کو سمجھیں کہ پارک میں جاتے ہیں، آپ کبھی دیکھیں جب شام کو پارک بند ہونے کا ٹائم ہوتا ہے تو وہاں پر کتنی پلیٹیں، کتنی گندگی ہم ڈال کے آتے ہیں۔ تو ذرا اس چیز کا خاص خیال رکھا کریں اور خود بھی بات کو سمجھیں، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں۔ امید ہے جی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، پھر کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔